Morning with Farah. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الرحمن الرحیم، جس کے اوپر کہ ہمیں بہت آس اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمن الرحیم ہے، اور رحمن الرحیم ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ جو ہے وہ فرمائیں گے. یہ ایک ایسی خوبصورت، اچھا اس کا جو کلر ضیاء صاحب آپ اس کے ساتھ آپ ویریٹ کرتے ہیں، آپ نے جیسے یہ علیم الخبیر، اس کو جو آپ نے بارڈر دیا ہے وہ کچھ اور، جو بیچ میں آپ نے اس کو وہ کیا ہے وہ کچھ اور، ہاں بیچ میں آپ نے یہ ایک ڈفرینٹ کلر کے ساتھ اس کو وہ کیا، ہاں جی یہاں پر آپ نے اس کا کلر ٹون بالکل ڈفرینٹ اس میں رکھا ہے. جی بالکل، وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ ایک تو آپ کا جو یہ پرنٹڈ بارڈر ہے، ایکچولی یہ ہونا تو نقاشی ہونی چاہیے تھی، ہاتھ سے دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن یہ پرنٹڈ پیپر ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر میں نے اسی کلر سکیم کو استعمال کر کے اس کے اوپر خط ثلث میں نے اس کی کمپوزیشنز بنائی ہیں. اچھا یہ بھی الرحمن الرحیم کی بھی ایک کمپوزیشن ہے، اور یہ بالکل فری ہینڈ میں نے کیا ہے. اچھا بالکل فری ہینڈ، وہ بھی فری ہینڈ کیا، یہ بھی اس کو کوئی پہلے کسی پینسل یا کسی چیز سے ڈرا نہیں کیا. تو یہ بس ایکسپیرینس سے آپ اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ آپ وہ فری ہینڈ لکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اینڈ پہ آپ نے کتنی سپیس چھوڑنی ہے اور کتنا. بالکل صحیح. اچھا عظیم صاحب لکھ رہے ہیں کچھ، تو عظیم صاحب مجھے جو بہت انسپائر کر رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ سیپ میں اپنا کلر رکھا. ٹریڈیشنل ہمارا ہے. اچھا یہ ٹریڈیشنل ہے اور اس میں ہم لکھتے ہیں. اچھا جی، اور یہ جو کلر آپ یوز کر رہے ہیں یہ سیپیا کلر ہے، اور میں خط ہیری آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہوں. جی اچھا جی، یہ خط ہیری لکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں 5 خطوط لکھے گئے تھے، اور وہ جو مختلف ممالک کو بھجوائے گئے تھے وہ خط ہیری میں چمڑے کے اوپر لکھے گئے تھے. جی، اور اس کی میں آپ کو کاپی دکھا، اس میں نقطے اور یہ تھے نہیں، عراب تھے نہیں، سمپل وہ خط لکھا ہوا تھا. میں نقطے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ پڑھنے میں ایزی ہو. جی ہم لوگ اسے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. اور چند صحابہ کرام تھے جو کہ اصحاب صفا جنہیں کہتے ہیں، جو کہ لکھتے تھے کرتے تھے. پہلے کاتب وحی جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے، ویسے تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام بھی آتا ہے، لیکن کاتبین وحی تھے. جو نازل ہوتا تھا تو وہ اس کو درخت کی چھالوں پہ، چمڑے پہ محفوظ کیا کرتے تھے. صحیح. سو یہ خط ہیری، جی خط ہیری آ گیا. بالکل. اور یہ کوفی قلم، اسی کو قلم سے جب لکھا گیا تو کوفہ حضرت علی نے لکھا، حضرت عثمان غنی کے دور میں لکھا گیا قرآن پاک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 40 صحابہ تھے جو قرآن لکھتے تھے. جی. اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو لیٹر لکھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ لکھو، اور انہوں نے، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا تو اس سے انہوں نے پہلے یہ مختلف صحابہ کو، نجاشی کو جو خط لکھے تھے وہ اسی طرح لکھے گئے. اور سیل و پرافٹ جو ہے، جو اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیل و پرافٹ ہے، وہ بھی اس دور میں بنائی گئی تھی تاکہ لیٹر پہ لوگو لگ سکے، ہمارا مہر لگ سکے، جس کے ساتھ کہ وہ ہو کہ یہ لیٹر جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں. اچھا، سو آپ نے نہیں بتایا اپنے بارے میں شبیر صاحب کہ آپ کیسے جڑے اس کام سے. میرا فیملی ورک ہے، پہلی تو بات یہ ہے. اچھا جی. اور میں بھی اسی ریجن سے ہوں. یہ عظیم اقبال صاحب جیسے میاں چنو سے ان کا تعلق ہے، اور میرا تعلق پیر محل سے ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے. اور میرے والد صاحب بھی اچھا لکھتے تھے میری فیملی میں، اور بہت اچھے آرٹسٹ خطاط بھی موجود ہیں. لیکن میں نے لکیلی مجھے قلم سے لکھنے کا کوئی تقریباً 5ویں جماعت سے میں نے قلم سے لکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مجھے اساتذہ بہت اچھے ملے. استاد نفیس رقم شاہ صاحب سے بھی مجھے سیکھنے کا شرف حاصل ہوا. پھر اس کے بعد مختلف اساتذہ زندگی میں ملتے رہتے ہیں جن سے آپ ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں، وہ بھی آپ کے استاد ہوتے ہیں. بالکل، بلا شبہ. ہاں. اور مجھے اچھے استادوں کی تلاش رہی. اس وقت جو ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں، مجھے 40 سال کے قریب تقریباً اس کام میں ہو گئے ہیں. اور استاد شفیق الزمان خان صاحب جو مسجد نبوی کے خطاط ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے راولپنڈی سے ہے، اور وہ عرصہ کوئی 35-40 سال سے مسجد نبوی کے خطاط ہیں. صحیح. تو میں ان سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں، ان کی شفقت اور مہربانی ہے. تو خط ثلث چونکہ وہ بھی ان کا زیادہ فیوریٹ ہے، اور میں بھی خط ثلث زیادہ شوق سے لکھتا ہوں. اچھا، یہ جو ندیم صاحب جیسے ہوتا ہے، عظیم صاحب یہ جیسے ہوتا ہے کہ فیوریٹ خط کوئی بن جانا،
کہ آپ کا آپ کی رغبت، آپ کی انسیت ہو جانا کسی ایک خط سے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے چنا اپنے لیے خاص طور پہ اس خط کو یا خط نے آپ کو چن لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ماں کا خواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں ابھی درود شریف پڑھ کے بھیجتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. میری ماں کا جو خواب تھا کہ اس دور میں جس طرح لکھا گیا قرآن پاک اور اونٹ ملا ہے اور انہوں نے اپنے چادر میں وہ چیزیں جو میں بنا رہا تھا ڈال کے آگے پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابہ لے کے گئے اور وہاں سے حکم ہوا ہے. تو وہ مجھے اس میں سے نکلنے دیتا نہیں. جو خط اس دور کا ہے میں ابھی فیل کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہ جیسے وہی میرے دور ہے، وہی میں نے جبہ ڈالا ہوا ہے. اب وہ جو خط میں لکھ رہا ہوں، جو لیدر پہ بنا رہا ہوں، اچھا میں کرافٹ مین شپ بھی ویسے کرتا ہوں. اچھا، جیسے چمڑا وہ صحابہ کاٹتے تھے، بھگوتے تھے، مشقت سے کام کرتے تھے، لائم سٹون لے لیا، قیمتی پتھر لے لیے، رگڑ رگڑ کے سارا دن، اور اس کے اوپر پھر میں لائم لکڑی کے اوپر ہرن کی کھال کے ساتھ، یعنی کہ جو 6 چیزوں پہ قرآن لکھا گیا تھا وہ میں تلاش کر کے اپنی چیزوں میں لگاتا ہوں. اچھا، اسی طرح میں فیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ذات دیکھ رہی ہے اور مجھے پیش کرنا ہے اسی انداز پہ. یہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ساتھ، ان خطاطوں کے ساتھ اور اس روایت کے ساتھ. بالکل صحیح. اچھا، آپ کے سامنے کوئی انسپریشن یہ سوائے اس خواب کے، اس خواب نے آپ کی زندگی کا رخ متعین کیا؟ کوئی اور اس طرح سے اس انداز میں قرآن پاک کی خطاطی کر رہا تھا جیسے اس میں ڈفرینٹ چیزیں اور ان ایلیمنٹس کے اوپر؟ ڈفرینٹ چیزیں تو نہیں تھی، لیدر پہ کام ہوتا رہا، صدیوں سے ہوتا، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن کولاج میں نے آغاز کیا اس میں آگے. اس پہ مجھے ایک دفعہ پی این سی اے میں مجھے تھوڑی سی انہوں نے کہا کہ یہ کیوں چیزیں ہڈیاں کیوں لگا رہے ہو تم، لیکن جب ان کو بتایا میں نے تو وہ پھر سمجھے کہ یہ چیزیں یہ اس دور کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے. صحیح. تو یہ جو کلاج، اس میں جو ہم نے چیزیں لگائیں اس میں ہم نے ہڈیاں نہیں لگائیں، لیکن قرآن پاک جو بھی چیز اس وقت میسر ہوتی تھی، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ کوئی بہت لیوش اس وقت صورتحال میں نہیں تھے، تو جو میسر ہوتا تھا اس کے اوپر قرآن پاک کو محفوظ کر لیا جاتا تھا. زیادہ تر ویسے درخت کی چھالوں کے اوپر اور چمڑے کے اوپر جو ہے محفوظ کیا گیا. جی اچھا، تو آپ بھی کچھ اس میں، یہ قلم جو ہے، پہلے اپنا یہ قلم تو دکھائیے. یہ وہ قلم جب ہم کہتے ہیں نا قلم کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، بے شک کہ ہاں بے شک یہ ایک بڑی قلم میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات میں سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا. جی. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کو حکم دیا کہ تم مختلف طریقے سے لکھو. اب یہ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ہمارا یہ مطلب اسلام کا سب سے قدیم ترین اور معتبر ترین فن ہے. جی. قلم کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا. اس کے بعد یہ تمام انبیاء کرام جیسے ان کے ادوار رہے تو وہ قلم سے لکھتے رہے. پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بہت بڑے خطاط تھے. جی. اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کے ساتھ کام کیا. قلم ہی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے یا ایسا اوزار ہے جس سے قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے تک پہنچے. بالکل. آج کل تو تبدیل ہو گئی چیزیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں وہی روایتی قلم ہے. یہ قلم آپ کہاں سے لیتے ہیں اور کہاں سے بنواتے ہیں اور کیسے یہ ہوتا ہے تیار؟ یہ ایک بانس کا بنا ہوا قلم ہے اور بیمبو جو ہے اس کی لاکھوں سال پرانی تاریخ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی 2 جو اہم مطلب کہہ لیں کہ فیلڈ میں استعمال ہوا ہے. ایک اس سے قلم بنایا گیا جس سے خطاطی کی گئی، اور دوسرا اس کا بانسری بنائی گئی، دوسرا بانسری بنائی گئی جس سے میوزک مطلب اس کی ویوز نکلتی ہیں، اور وہ بھی ایک خاص قسم کا انسٹرومنٹ ہے. تو جب قلم سے آپ لکھتے ہیں تو اس میں ایک خاص وائبریشن آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت مولانا روم نے فرمایا کہ یہ قلم جو ہے یہ اپنے اس سے خاندان سے بچھڑنے کی وجہ سے روتا ہے. اچھا. کہ میں اپنے خاندان سے بچھڑ گیا. تو ہر انسان اپنے اینگل سے سوچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قلم وہ خوشی سے اس کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے خاندان سے خوش نصیب ہوں کہ مجھ سے قرآن پاک لکھا جا رہا ہے. بالکل صحیح. کہ ذکر جو ہے یہ آپ کا تو ہاتھ ہے نا، لیکن اصل میں تو جو باڈی ہے، ویسل اس میں جو ہے وہ تو قلم ہے، کہ جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنی جو بھی آپ کا تھاٹ ہے، فیلنگ ہے، اس کو قلم پیپر پہ لے کے آ رہے ہیں. تو کیا خوش نصیبی ہے. میں کافی عرصہ F9 پارک اسلام آباد میں ہر سنڈے کو 2 سال کے قریب تقریباً میں نے فری کیلیگرافی کی ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو
بچوں کو, نئی نسل کو کہ قلم کیسا قلم تھا, کس طرح یہ لکھا گیا اور کیسے ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے. سر اگر آپ ہولڈ کر کے دکھائیں کہ یہ قلم جو ہے, یہ قلم میرا نہیں خیال, یہ تو آپ کو اسپیشل بنواتے ہیں آپ یا خود بناتے ہیں؟ نہیں, خود بھی بناتے ہیں. کچھ قلمیں ایسی ہیں جیسے یہ قلم ہے, یہ قلم جو ہے یہ بنی بنائی مل جاتی ہے, لیکن وہ بھی بہترین خطاط ہیں جو بناتے ہیں, تو یہ عام لوگ نہیں رکھتے. تو اس کا ایک خاص مطلب کہہ لیں کہ خاص بڑے بڑے اسٹیشنرز جو ہیں وہ رکھتے ہیں. آج کل چونکہ فلو زیادہ ہے, خطاطی کی طرف لوگوں کا رجحان الحمدللہ زیادہ ہو رہا ہے. میں بھی اس وقت پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں کیلیگرافی انسٹرکٹر ہوں, اور وہاں میں اسی طرح اس کو تھیوری کے حساب سے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہوں. صحیح. تو الحمدللہ لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ رہی ہے اس قلم کے حوالے سے. لوگ جی بالکل, بہت یہ ایک جیسے میں نے کہا نا کہ نظر پڑتی ہے تو خود بخود ذکر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. بے شک آپ لکھتے ہوئے بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں, جو دیکھتا ہے وہ بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے, اور جو پڑھتا ہے وہ بھی, اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کا ذکر جاری رہتا ہے. صحیح. اچھا عظیم صاحب, یہ کیسا کام لگا آپ کو, یہ سارا آپ کا جو اس میں جرنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے کہ وہ اپنا نام مجھ سے لکھوا رہا ہے, اور میں 30-40 سال سے لکھ رہا ہوں. اللہ کا بہت احسان ہے کہ میرے جو فن پارے ہیں وہ دنیا بھر میں گئے ہیں, میوزیمز میں لگے ہیں, اور میں پڑھاتا بھی ہوں. راولپنڈی آرٹس کونسل میں عرصہ 30 سال سے ٹیچر ہوں اسلامک آرٹ کا. اور اس کے علاوہ میں نے پھر میوزیم کے حوالے سے پاکستان کے اچھے میوزیم ایگزیکیوٹ کروائے ہیں. آج کل پھر میں ایک نیا میوزیم بنا رہا ہوں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا میوزیم بنا رہا ہوں. خوبصورت, جو تاکہ نئی نسل کو ہمارا جو اثاثہ ہے, ورثہ ہے, وہ مل سکے. بالکل صحیح. تو اس میں سیٹسفیکشن کا سکیل کیا ہوتا ہے؟ کتنے 10 میں سے اگر نمبر دینے ہو سیٹسفیکشن کے تو وہ کتنے دیں گے آپ؟ میرا تو سارا دن یہی آرٹ ہی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں عرصہ 30 سال سے کوئی دن ایسا بھی نہیں ہے کہ جس دن میری قلم یا میرا برش اللہ کا نام کے بغیر رہے. یہ تو میرا الحمدللہ, چاہے میں باہر جاؤں, راستے میں ہوں, جہاز میں ہوں, میں نے ڈائری رکھی ہوتی ہے, لکھنا ہوتا ہے لازمی. میں اچھا, جیسے بھی آپ ابھی میں لکھ رہا ہوں. جی یہ لکھ رہے ہیں, میں لکھ رہا ہوں. اور یہ دیکھیے آپ نے یہ ابھی لکھا ہے یہاں پہ یہ سارا کچھ سیل آف پروفٹ. ہاں, سیل آف پروفٹ, یہ سیل آف پروفٹ, اور یہ آپ نے ابھی بنائی جی. بالکل. اور یہ سیل آف پروفٹ, اور اس میں آپ نے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ لکھ رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے سورہ فاتحہ سے آپ کو کوئی خاص انس ہے. ہاں جی, سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے, قرآن پاک کا آغاز ہے. یہ ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے, انسان کی زبان میں اپنے لیے بنائی. جی, یہ میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز ہے. بالکل. یہ ہمارے لیے بخش, نماز میں اس لیے حکم ہوا ہے سورہ فاتحہ کا. تو میرا اکثر پینٹنگ میں سورہ فاتحہ لازمی ہوتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور آپ کیا لکھ رہے ہیں شبیر صاحب؟ میں سبحان اللہ و بحمدہ لکھ رہا ہوں. ہاں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. کہتے ہیں کہ یہ ایک, ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کلمات زبان پہ ہلکے لیکن وزن میں, ترازو میں بہت بھاری ہیں. آج جب کہ ہم اس عشرے میں خاص طور پہ مغفرت کے لیے بہت سارے اذکار چلتے پھرتے, تو یہ ایک ذکر ہے کہ جو زبان پہ بھی رواں ہونا چاہیے. اچھا, یہ جب آپ لکھتے ہیں اب عادت ہو گئی ہے کہ کس طرح سے اس کی فارمیشن کرنی ہے, یا ابھی بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اور کچھ نیا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں؟ لکھتے آپ کے ذہن میں گائیڈ لائن آتی ہے, اور اس کے حساب سے آپ اس کو زیادہ خوبصورت بناتے ہیں. صحیح. تجربہ تو بہرحال آپ کا ہوتا ہے, آپ لکھتے رہتے ہیں, لیکن وہ ایک خاص گائیڈ لائن آتی ہے, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اس کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ جو کلر آپ یوز کر رہے ہیں یہ کوئی خاص کلر ہے؟ جی ہاں, یہ ایرانی انک ہے, براؤن کلر میں ایرانی انک سے میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, براؤن کلر میں ایرانی انک سے یہ لکھ رہے ہیں. جی جی بالکل صحیح, بہت خوبصورت. سو ہم یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکیں گے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. جی ٹھیک. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ